صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. حضرات محترم، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 80 تک سورت آل عمران کے اندر یہود اور نصارہ کو اتنے دلائل اللہ رب العزت نے دیے کہ اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی فہم ہو، وہ اپنی آنکھوں سے، اپنے دماغ سے تعصب کی پٹی اتار دے تو اسے ہر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کس طرح راہ ہدایت پہ چلنا ہے. لیکن کیا کریں اس شخص کا جس نے اپنی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی باندھی ہوئی ہے، جو ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو قبول ہی نہیں کرتا، تو اسے کون دنیا کا انسان سمجھا سکتا ہے؟ تو ان ساری ہدایات کے بعد اللہ رب العزت ایک ایگریمنٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ نے انبیاء سے کیا تھا اس کائنات کو بنانے سے پہلے. 2 ایگریمنٹ اللہ نے کیے تھے، ایک سب انسانوں سے جس میں میں آپ سب تھے، اور ایک ان پاک باز ہستیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازنا تھا. ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا اس کا تذکرہ آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے. مختصراً اس کا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ نے ایک عہد پکڑا آدم کی پشت سے جتنی اولاد ہونی تھی سب کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے سوال کیا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں، تو ہی تو رب ہے. تو اللہ نے فرمایا شہدنا علی انفسنا، اپنے آپ پہ تم خود ہی گواہ بن جاؤ. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، جب قیامت کے دن میرے پاس واپس آؤ تو یہ نہ کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ یاد رکھیں ایک ایگریمنٹ تھا جو میرے اور آپ بلکہ دنیا کا ہر انسان اس نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا. ایک ایگریمنٹ ان پاک باز ہستیوں سے اللہ نے لیا تھا جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے جو آج آپ کے سامنے آیت نمبر 81 پڑھی ہے. ان سے عہد کیا لیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے پختہ عہد لیا نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں، تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری امتیں تمہارے معاون و مددگار ہوں، تو ایسی حالت میں ثم جاءکم رسول، میرا وہ رسول آ جائے، یعنی یہ اشارہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم.
ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول تمہاری رسالت کے سکے میں چلتے ہوئے میں آ جائے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، اور وہ تصدیق بھی کرے جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، میرے ساتھ پختہ عہد کرو کہ یہ بات مانو گے، کیونکہ ایک انسان کوئی بھی ہے جب اسے ایک منصب ملا ہو اور اس کے ساتھ بہت سے اس کے فالوور ہوں، اچانک اسے کہا جائے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب یہ ہے، تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے عہد لیا سارے نبیوں سے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، میرے ساتھ پختہ عہد کرو۔ قالوا اقررنا، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ قالوا، سب نے بیک زبان کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، اللہ رب العزت فرمانے لگے فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں کہ میرے ساتھ عہد کیا تھا۔ ہاں، یہاں سبق والی بات کون سی ہے؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، سب سے اس بات کا عہد لیا کہ جب یہ رسول آ جائے تو تمہاری رسالت نہیں چلے گی، تمہیں بھی اس نبی پہ ایمان لانا ہوگا۔ اور اس کا پریکٹیکلی معاملہ ہوگا ابھی دنیا میں کہ ایک نبی جن کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں زندہ اٹھا لیا گیا تھا، یہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ جب یہ آئیں گے تو دمشق کی مشرق میں سفید مسجد کے مینار سے یہ نیچے اتریں گے۔ اس وقت فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی، امام مصلی پہ ہوگا، مؤذن اقامت کہہ رہا ہوگا، اسی اثنا میں وہ اتریں گے۔ چونکہ یہ بڑے سرخ و سفید خوبصورت، ان کے بال ایسے ہوں گے جب ابھی نہا کے نکلے ہیں، جب نہا کے نکلے تو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اس طرح لگیں گے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہے وہ انہیں فوراً پہچان لے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب امام انہیں دیکھے گا تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا کہ اب اللہ کے یہ نبی ہیں، یہ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے اس نماز کی اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، تم ہی اس کی نماز پڑھاؤ گے۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں، رسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے اور ایک وقت گزاریں گے۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، اگر نبی کریم کی زندگی میں یا ان کی رسالت کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی آ جائے تو وہ اپنی رسالت نہیں چلا سکتا۔ آج ہم مولوی پیر امام کی بات رسول اللہ کی بات پہ ترجیح دے رہے ہیں کہ میرے مولوی نے یہ کہا، میرا امام یہ کہتا ہے۔ دنیا کے سارے مولوی پیر امام مل جائیں، وہ ایک بات پہ متفق ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دوسرا ہو، ساری دنیا کے لوگ جھوٹے ہیں، رسول اللہ کی بات سچی ہے۔ آج جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں اس کی بنیاد ہی اس بات پہ ہے کہ ہم فلاں امام کو فالو کرتے ہیں۔ کیا امام الانبیاء کے بعد بھی کسی امام کی ضرورت ہے؟ جس طرح اللہ نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا نا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ادھر ادھر گھومتے ہو،
اسی طرح وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے انہیں کافی بنا دیا، ان کی رسالت کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی رسالت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو چاہ جائے کہ انسان کسی امتی کو کہے کہ یہ میرا امام ہے، یہ میرا پیر ہے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، یا ہم نے جو کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی بیعت کی ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن تولی بعد ذلک، نبیوں کو کہا جا رہا ہے جو شخص روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا اپنی ایگریمنٹ سے کہ وہ رسول اللہ کی رسالت کے ہوتے ہوئے اپنی بات چلائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ سمجھ لے وہ نبی یا اہل ایمان نہیں، وہ فاسق آدمی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوشش کرتے؟ اللہ کا دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا، اسی کی فرما بردار ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھ لیں ہم سانس لے رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو کیا اگلا سانس لے سکیں گے؟ ہم اس زمین پہ چل رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص صحت تندرستی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا، چند لمحوں کے بعد آتا ہے ایکسیڈنٹ سے پورا جسم اڑ گیا، ہارٹ اٹیک ہوا تو سڑک پہ مر گیا؟ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سانس بھی لے سکتے؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی کے لیے فرما بردار ہے من، جو بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں، طوعاً وکرہاً چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جب سب چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کے سامنے بے بس اور مجبور ہیں تو وہ الیہ یرجعون، ایک دن لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اور ہر انسان یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا، اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ اس کی زندگی کے متعلق اسے پوچھے گا، اسے جواب دینا پڑے گا۔ اور انسان آج جو اس زندگی میں سمجھتا ہے نا کہ میں ایک ناگزیر چیز ہوں اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، اللہ اس سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے بتا دنیا میں کتنا وقت رہا؟ تو انسان کہے گا لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا، یعنی اتنی لمبی زندگی گزارنا اس کے لیے اتنا ہو جائے گا جتنی سختیاں قیامت کے دن ہوں گی۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ لبثت یوما او بعد یوم فاسأل العادین، اے اللہ تیرے لکھنے والے فرشتے ان سے پوچھ لے میں ایک دن ٹھہرا تھا یا دن کا کچھ حصہ؟ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، پھر اللہ کہیں گے کاش تو سمجھ جاتا کہ اس زندگی کی اتنی ہی حقیقت ہے۔ تو اللہ آج مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے صرف ایک رستہ ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے آج ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے علاوہ خیر کا کوئی رستہ نہیں۔ اللہ اس خیر کے رستے کو پہچان کے اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔